السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بتانے لگے ہیں کہ جنرل اسٹور کے فائدے تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن آج ہم فائدے نہیں، ہم نقصانات بتائیں گے۔ اس کام کے نقصانات کیا ہیں، اس کام کے اندر مطلب آپ اگر شروع کرتے ہیں تو اس کے نقصان کیا کیا آپ کو ملتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھا بھی کریں، ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ سب سے پہلے جو ہے نا، اس کے 3-4 جو نقصانات میرے ذہن میں آ رہے تھے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ، اگر آپ جنرل اسٹور کر رہے ہیں، آپ اس کو اگر ٹائم دے رہے ہیں تو اس ٹائم میں یہ ہے کہ آپ کو اس کا نقصان کیا ہے۔ اس کا نقصان سب سے مین یہ ہے کہ آپ اگر صبح سے لے کے شام تک آپ کام کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں آپ کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ صبح اگر آپ 7 بجے کھولتے ہیں، اس کے اندر ظہر کی نماز بھی آتی ہے، اس کے اندر عصر کی نماز بھی آتی ہے، اس کے اندر مغرب کی نماز بھی آتی ہے، اس کے اندر عشاء کی نماز بھی آتی ہے۔ 4 نمازیں آپ کی دکان کے اندر آتی ہیں۔ تو اگر آپ جنرل اسٹور کا کام کر رہے ہیں، آپ بند کر کے نہیں جانا چاہتے یا بند نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ نمازیں جو ہے ضائع ہو جاتی ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین حال یہ ہے کہ جو ہی نماز کا ٹائم ہو، شٹل بند کر کے تو فوراً نماز کے لیے اذان ہو تو فوراً نماز کے لیے جانا چاہیے۔ تو اس سے ایک تو دیکھیں نماز کا فائدہ تو ہے ہی ہے، اور کاروبار کا بھی فائدہ یہ ہے کہ کاروبار کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ اگر دکان کے اندر اکیلا بھی کام کر رہا ہے تو نماز کے لیے جس ٹائم بند کرتا ہے، جا کے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو جب نماز پڑھ کے دکان کے اندر آتا ہے تو دوبارہ سے بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی اگر جنرل اسٹور کا کام کر رہے ہیں تو آپ کا بہترین مشورہ ہماری طرف سے یہی ہوگا کہ آپ اگر اکیلے بھی ہیں یا چاہے 2 بھی ہیں، تب بھی کوشش کریں نماز کے لیے شٹل بند کر کے جائیں گے، نماز پڑھیں گے، فریش ہو کے آئیں گے دکان پہ، پھر آپ کا دل لگے گا اور اس کام کو بآسانی آپ کر بھی سکیں گے۔ اس میں آپ کو مشکل بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ اکیلے اگر صبح سے لے کے شام تک ویسے اس کام میں لگے رہتے ہیں تو ایک تو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، اور پھر انسان حساب کتاب کے اندر بھی بھولتا رہتا ہے، یار یہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے۔ جب نماز پڑھ کے فریش ہو کے آتا ہے، دوبارہ سے انسان فریش ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ تازہ ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے نا اپنے حساب کتاب کے اندر، ان چیزوں کے اندر، معاملات کے اندر جو ہے نا وہ بھولتا کام ہے۔ تو پہلا کام تو یہ بتا دیا نماز والا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان دوستوں کی گیدرنگ سے رہ جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے سے، آنے جانے سے، ادھر ادھر آج ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، وہ کام جو ہے نا انسان سے رہ جاتے ہیں۔ تو وہ فضول کام ہی ہوتے ہیں، اس سے کام کیا ہوا بہتر ہے نہ کہ ادھر ادھر جانا، فضول کاموں میں پڑنا۔ اس سے انسان بہتر ہے کہ اپنے کاروبار کے ساتھ بزی رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، تو ٹائم بھی گزرتا رہتا ہے، تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا انویسٹمنٹ، کچھ پیسے کچھ ہاتھ میں آتے ہیں، نقصان اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ادھر ادھر جانے گھومنے پھرنے میں کوئی خاص فائدہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ پھر انسان ادھر ادھر جانے سے رہ جاتا ہے اپنے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے کاروبار سے لگا رہے، تو اس کے اندر فائدہ ہے، نقصان کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی جو ہے نا سسٹم چلتا رہتا ہے، کوئی انسان کو کاروبار کی سمجھ آتی ہے، کوئی پیسے کوئی انویسٹمنٹ کوئی آتی رہتی ہے، تو انسان لگا رہتا ہے اپنے کام کے ساتھ۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان کسی غمی خوشی کے اندر نہیں جا سکتا، اس کے لیے بڑا مسائل ہوتے ہیں۔ سوچتا ہے دکان بند کروں گا تو جاؤں گا تو یہ کام بھی خراب ہوگا، کسٹمر نے آنا ہے، کوئی کسی کمپنی والے نے کوئی سامان لکھوایا ہوا ہے، کوئی کمپنی والا وہ سامان لے کے آئے گا، تو سامان لے کے آئے گا، سامان کیسے جو ہے نا وصول کروں گا؟ اگر نہیں کھولوں گا تو سامان جو ہے نا کیسے جو ہے سے وصول کروں گا؟ تو اس وجہ سے وہ کسی غمی خوشی کے اندر بھی جانا جو ہے نا پھر اچھا نہیں لگتا، انسان نہیں جا سکتا۔ اور تیسری چیز تو یہ ہے کہ انسان کسی غمی خوشی میں، کسی جو ہے نا فنکشن میں، کسی اور پارٹی میں، کسی بھی جگہ جا نہیں سکتا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے اگر میں بند کر کے چلا جاؤں گا تو یہ کافی سارے نقصان جو میں نے بتائے ہیں، ایک تو بند کر کے جانا پڑے گا، سامان آنا ہے کمپنیوں کا وہ بھی نہیں ریسیو کر سکوں گا، اور کسی کو سامان دینا ہے تو وہ کسٹمر بھی آئے گا تو پھر وہ بھی جو ہے نا خالی ہاتھ واپس جائے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ٹائم دینا بہت ضروری ہے۔ تو اس کا ایک نقصان تو یہ بھی ہو گیا کہ دکان بند تھی، کسی غمی خوشی میں جانا تھا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ غمی خوشی پہ گئے اور جو سامان آنا تھا اس کا بھی نقصان ہو گیا، جو نقصان ہو گیا، جو سیل کرنا تھا اس کا بھی نقصان ہو گیا۔
تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساری سوچ کے انسان کو مطلب کام کرنا چاہیے یہ جنرل اسٹور کا. تو اس کے اندر فائدے بھی ضرور ہیں لیکن نقصان یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو اس کو ٹائم اگر پراپر آپ نہیں دے سکتے, اس میں نقصان زیادہ یہ ہے کہ پھر دکان بند ہوتی ہے کسی بھی بنا پہ, کسی بھی وجوہات کی بنا پہ, تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ کام جو ہے نا پھر وہ سلو ہو جاتے ہیں. تو یہ کام ایسا ہے جنرل اسٹور کا, اگر آپ کی شاپ بند ہے تو کسٹمر آپ کا ویٹ نہیں کرتا, وہ کسی اور شاپ پہ بھی چلا جاتا ہے. تو اس کے جو ہے نا نفع اور نقصان دونوں کو دیکھ کے جو ہے نا جس نے شروع کرنا ہو تو ان چیزوں کو دیکھ کے لازمی جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھ کے شروع کرے. تو نفع بھی ہے اس کام کے اندر اور نقصان بھی ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.